جنت کی ایک ایسی خاص اور حسین و جمیل سواری جس کی رفتار بجلی سے بھی کئی گنا زیادہ تیز تھی۔ اس خاص سواری کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے خاص اور محبوب ترین ذات کے لیے تخلیق فرمایا تھا۔ دوستو، اس خاص سواری کا نام براق ہے۔ اس خاص سواری کو کائنات کے سب سے خاص سفر کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہ خاص سفر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے خاص رسول کی ملاقات تھی۔ نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر کی رات تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب سہانی رات تھی جس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اس رات تمام آسمانوں کو سجایا گیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک براق لو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی جنت میں داخل ہوئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا حسن ایک دوسرے سے بڑھ کر تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک براق کو دیکھا جو سب سے الگ تھا، اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے براق، تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ تو اس براق نے عرض کی کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا ہے، تب سے میں ان کے عشق میں رو رہا ہوں۔ نہ جانے میری ملاقات ان سے کب ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اس براق کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق دیکھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو اپنے ساتھ لے لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جنت سے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک سے اس کمرے کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ کے کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نیند کی حالت میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور کو پسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک سینے کو چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا، اور پھر قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاص سواری کو پیش کیا گیا، جو کہ جنت سے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائی گئی تھی، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ یہ جانور گدھے سے بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، اور اس جانور کا رنگ نہایت سفید تھا۔ یہ براق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر کیا گیا کہ اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام لگی ہوئی تھی۔ دوستو، اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں پر نظر پڑتی وہاں یہ اپنا قدم رکھ دیتا تھا۔ جب یہ براق بلندی پر چڑھتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں بڑے ہو جاتے، اور جب یہ براق
نیچے کی طرف اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے ہو جاتے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور اس پر سواری کرنے والے کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو اس کے قریب تشریف لائے تو اس براق نے خوشی کے مارے اچھلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں میں پھیرا اور فرمایا کہ اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت اور کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر دی اور پرسکون ہو گیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ اس نورانی سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ براق بیت المقدس پہنچا اور وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کروائی، اور پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر طے کیا، اور ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقدس رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئیں۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے شب معراج کی رات یہ سفر طے کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔